شجاعت صاحب کی اور پرویز لائی صاحب کے آج کل کیا تعلقات ہیں؟ ان کی کیا صلح ہوگی؟ دیکھیں ان کے سیاسی اختلافات برقرار ہیں. یہ جو خبریں ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز اکٹھی پڑھی تو گھر چونکہ ساتھ ساتھ ہیں تو مسجد ایک ہے تو اس میں دونوں اکٹھے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن دونوں کے جو سیاسی اختلافات ہیں جو اختلافات ہیں چودھری سالک کے اور چودھری مونس لائی کے وہ ریزالو نہیں ہو سکے ہیں. دیکھیں صلح شجاعت اور پرویز لائی کی نہیں ہونی ہے، صلح تو سالک اور مونس کی ہونی ہے. جس دن آپ کہیں گے کہ سالک اور مونس کی کوئی ملاقات ہو گئی ہے یا ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، صلح اس دن ہوگی. لہذا چودھری خاندان کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس نے بھی چودھری پرویز لائی کو اسٹیبلشمنٹ سے دور کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں، کیونکہ سالک جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں. تو مونس جو ہے اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں ان کے کزن موجود ہیں اور انہوں نے ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے. تو اس چکر میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے گئے ہیں. اس لیے مجھے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت اور پرویز لائی کے درمیان برف پگھل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. دونوں کی اولادوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بدستور قائم ہیں اور وہ سپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں. دیکھیں پچھلے جو 10-12 دن کے جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بعد پرویز لائی صاحب کی پنجاب کی بیوروکریسی پر گرفت کمزور ہوئی. جو نئے چیف سیکرٹری اور آئی جی ہیں وہ اب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے احکامات کو زیادہ مان رہے ہیں بنسبت پرویز لائی صاحب کے یا سی ایم کے یا صوبائی حکومت کے احکامات کے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جو سیکرٹریز ہیں یا جو چیف سیکرٹری ہیں یا جو آئی جی ہیں وہ زیادہ وفاقی حکومت کی طرف ہیں اور صوبائی حکومت کی طرف چیف منسٹر کی طرف کم ہیں. تو اس طرح جو گرفت ہے پرویز لائی صاحب کی وہ کمزور ہوئی ہے. یہ بات بھی آئی ہے کہ چیف سیکرٹری نے پرائم منسٹر سے لاہور میں ملاقات بھی کی ہے اور اس ملاقات کی بھی بہت سی چودھری پرویز لائی صاحب کو خبریں ہیں کہ چیف سیکرٹری جا کے پی ایم کو ملی ہیں، ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو پنجاب کی افسر شاہی ہے وہ اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ پلڑا بھاری وفاقی حکومت کا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا پلڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کس طرف جا رہا ہے ان کو لگ رہا ہے، کیونکہ بیوروکریسی بھی دیکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کدھر کھڑی ہے. وہ پالیٹکس کو اتنا نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کے زیادہ رابطے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. جو ڈی نوٹیفیکیشن کا چیف سیکرٹری کا تھا کہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس سے ہمیں نظر آیا کہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ چودھری پرویز لائی، ورنہ چودھری صاحب تو ایک رات رکوانا چاہتے تھے اور پھر بعد میں اسمبلی میں تقریریں بھی کی گئیں کہ وہ زبردستی نوٹیفیکیشن کرایا گیا ہے. مونس نے کہا بھی کہ اس کی انکوائری کرائی جائے گی. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اب جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ جا رہی ہے اور چودھری صاحب کی اس پر ریٹ اور گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس سروائیول کی جنگ میں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید سروائیول کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے وہ لانی پڑ جائے. تو کیا اس طرح کی اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ مارشل لا نہ لگا دیا جائے. جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے وہ کسی مارشل لا کے تحت یا کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے تحت ہی بن سکتی ہے. ماروائے آئینی بن سکتی ہے. پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کا رد عمل آیا ہے اس کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر وہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائیں گے تو تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف یکجا ہو جائیں گی. اور جب وہ تمام سیاسی جماعتیں اس ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف یکجا ہو جائیں گی تو اس کے خلاف زیادہ بڑا عوامی رد عمل ہوگا. مطلب آج پی ڈی ایم کی کچھ پولیٹیکل سپورٹ تو موجود ہے، پی ٹی آئی کی ایک پولیٹیکل سپورٹ موجود ہے. یہ دونوں پولیٹیکل سپورٹس جب مل کر ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف کٹھی ہوں گی تو پھر وہ حکومت اتنے بڑے پولیٹیکل آن سلاٹ کا کیسے مقابلہ کرے گی. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاست پر پابندی ہو، آئین معطل ہو، عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ پی سی او کے تحت حلف لیے ہوں، کوئی ریٹ پٹیشن سنی نہ جا سکتی ہو. ورنہ یہ کسی زبانی حکم کے تحت یا سیاستدانوں کی مرضی سے تو ممکن نہیں ہے.
یہ ضرور ہے کہ 2-4 ٹیکنوکریٹس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس پریشر میں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو انڈر پریشر لا کے کچھ لوگوں کو ایڈ کریں کہ ان ٹیکنوکریٹس کو ساتھ ملائیں، لیکن مکمل ٹیکنوکریٹ حکومت بنانا شاید اس اسٹیبلشمنٹ کے بس میں نہیں ہے۔ بیشک نئے آرمی چیف آئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، بہت مضبوط ہیں، ان کے بعد پورے 3 سال موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ سیاسی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ کو ماروائے آئین کام کر سکیں، اور نہ پاکستان کے معاشی حالات کوئی ایسے ہیں کہ وہ ماروائے آئین کوئی کام کر کے پاکستان کو مزید عدم استحکام کا شکار کر سکیں۔ دیکھیں عمران خان کا مسئلہ ہے، باقی سب تو چارٹر آف اکانومی پہ مانے ہوئے ہیں، مسئلہ عمران خان کا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ پارلیمان سے باہر ہیں، عمران خان جو ہیں حکومت گرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ توڑانا چاہتے ہیں، انتخابات کرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے نزدیک ملک کے معاشی مسائل پہ فوری بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب وہ خود اقتدار میں آئیں گے تو وہ دیکھ لیں گے، اور ابھی موجودہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ڈچ جتنی ہے اس کو بڑھنے دیں تاکہ یہ حکومت اس میں گرتی جائے۔ تو اب عمران خان کو کون منائے گا کہ پہلے پاکستان بعد میں انتخابات، یا پہلے انتخابات بعد میں پاکستان؟ تو اس وقت عمران خان کے نزدیک پہلے انتخابات بعد میں پاکستان ہے، اور کچھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی رائے میں پہلے پاکستان بعد میں انتخابات ہے۔ یہ بات عمران خان کو سمجھانی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور شاید ٹیکنوکریٹ کا جو ایشو ہے وہ عمران خان کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم انتخابات بالکل ہی نہیں کرائیں گے 2-3-4 سال، اور آپ کا جو یہ خیال ہے کہ اگلے سال بھی انتخابات ہو جائیں گے تو شاید وہ نہ ہو سکیں۔ یہ ٹیکنوکریٹ کا جو پیغام تھا، میں اس کو کوئی موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ پیغام عمران خان کے لیے تھا کہ دلی دورست ہو جائے گی، آپ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، اور میرے خیال میں عمران خان نے یہ پیغام باقی واضح قبول کر لیا ہے، اور ان کی جو آج کی گفتگو ہے جو ہے اس میں کافی فرق ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ریڈ کر رہے ہیں سچویشن کو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت ناراضگی اور کٹی کی حیثیت ہے، اور دونوں سپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے وہ رابطے بحال کرنے کے لیے بعد ازاں ایک ARY کا انٹرویو دیا جس میں جنرل باجوہ کی حمایت وغیرہ میں بات کی، لیکن بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جو یہ کوئی فکس میچ ہے اور پرویز الہی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کھیل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسمبلی پر اگر اسٹیبلشمنٹ نے بچائی ہے، یا نون لیگ نے بچائی ہے، یا PDM نے بچائی ہے، تو انہوں نے اپنے زور بازو پہ بچائی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے تو ڈچ کر دیا تھا، تو اس لیے اس کا کریڈٹ یا یہ کوئی فکس میچ نہیں ہے۔ جب پرویز الہی صاحب نے توڑنے کا عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اعلان کر دیا، تو اگلی گیم تو اسٹیبلشمنٹ یا PDM وغیرہ نے خود اسمبلی بچانے کی ہے۔ اس میں پرویز الہی صاحب کو کتنے دن کی زندگی ملتی ہے، کب تک وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کٹی اور ناراضگی یہ ایک حقیقت ہے، اور بہت سے لوگ ابھی اس کو مان نہیں رہے، لیکن میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں جو واقعات سامنے آئیں گے اس سے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ چودھری پرویز الہی اب اسٹیبلشمنٹ کے وہ پسندیدہ نہیں رہے جو ان کو 1 ماہ پہلے یا 15 دن پہلے جو حیثیت حاصل تھی۔